مدینہ طیبہ کا ایک نوجوان یہودی ماں باپ جوان تھا، مسجد نبوی کے سامنے سے گزر رہا تھا. رسول کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا پر ایک بار نظر پڑی، ٹھہر گیا اور دل بھر کر دیکھتا رہا. تھا یہودی، دیکھتے دیکھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو گئی. ظاہر سی بات ہے، صحابہ خود کہتے ہیں کہ حضور کو جب کوئی محبت سے ایک بار دیکھتا تو پلکیں جھپکانا بھول جاتا، پلکیں جھپکانا بھول جاتا. وہ حسین چہرہ، بلند و بالا قد و قامت، اور جب صحابہ کی انجمن میں بیٹھتے ایسا لگتا حسین گلاب کھلا ہوا ہے. اور اس چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے تو یہی پکار کر کہا ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے دی لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں. اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں. اس شان تو شانہ سب نبیہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اس حسن کو دیکھ کر نوجوان کھڑا رہ گیا. پھر چلا، جب محفل ختم ہوئی دوسرے دن آیا، پھر وہیں کھڑکی کے پاس کھڑا رہا. تیسرے دن پھر کھڑا رہا. لوگوں نے دیکھا یہ تو ہے نہیں ان کا، مسلمان تو ہے نہیں، یہودی لڑکا ہے، کھڑا رہتا ہے، روز گھنٹوں دیکھتا ہے. دوسرے لوگوں نے جا کر اس کے باپ سے شکایت کی، تمہارا بیٹا تو محمد عربی کا فدا معلوم ہوتا ہے، گھنٹوں وہاں کھڑکی سے کھڑے ہو کر دیکھتا رہتا ہے. باپ نے پکار کر پوچھا، کیا بیٹا تو ایسا کرتا ہے؟ کہا ہاں، روزانہ دیکھ لیتا ہوں تو دل کو قرار آتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے. باپ نے مارنا شروع کیا. کہا تجھے پتہ نہیں ہم ان سے بہت الگ ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، اللہ نے ہمیں بلند مقام دیا ہے. بیٹے کو مارا، دھمکایا. کتنے دن یہ محبت کا سودا ہی ایسا ہے کہ دنیا نے دیکھا ہے محمد عربی کے غلاموں کو دنیا کی کوئی طاقت خرید ہی نہیں پائی. جو سچے غلام ہیں کوئی خرید نہیں سکا. اس کے بعد 2 دن کے بعد پھر مسجد نبوی کے دروازے پر پھر دیکھتا رہا. پھر لوگوں نے جا کر شکایت کی، پھر مار کھایا. پھر چند دنوں کے بعد پھر آیا. یہ سلسلہ جب بڑھنے لگا تو باپ نے اپنے بیٹے کو زنجیروں میں باندھ کر گھر میں قید کر دیا کہ تو گھر سے باہر نہیں جا سکتا. ایک عاشق رسول کے لیے سب سے بڑا امتحان یہی ہوتا ہے جب اسے دیدار رسول سے محروم کر دیا جائے، دور کر دیا جائے. یہ آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے. اس نوجوان کو جب گھر میں پابند سلاسل کر دیا گیا، زنجیروں میں باندھ کر قید کیا گیا، روتا تھا آزادی کے لیے، ان لوگوں سے گڑ گڑا کر مانگتا تھا. لیکن کٹھور دل ماں اور باپ سختی کرتے اور اسے ہرگز آزاد نہ کرتے. پھر مہینہ گزر گیا، وہ نوجوان اسی قید کی وجہ سے بیمار ہو گیا. اتنا بیمار، ماں باپ کو رحم نہ آیا، بیماری بڑھتی گئی. پھر ایسا ہوا کہ علاج کرانے لگ گئے. زنجیروں سے کھول تو دیا لیکن چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا. ماں باپ نے خود اسے بیمار کیا. چند دنوں کے بعد حکیم آئے. علاج کرتے کرتے حکیموں نے جواب دے دیا، کہا اس نوجوان کی زندگی اب سماپت ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اب یہ بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا سینہ جلا ہوا ہے، اس کا دل جلا ہوا ہے، اب اس کا کوئی علاج ممکن نہیں. بستر پر لگ گیا نوجوان، جسم پیلا پڑ گیا ہے. آخر کو حکیم نے کہا 2-3 دن کا مہمان ہے، جو کھانا چاہے کھلا دو، جو پینا چاہے پلا دو، جو خواہش کرے وہ پوری کر دو، اس لیے کہ دنیا چھوڑ کر جانے والا ہے. ماں باپ کا دل اب ترس کر گیا، اب رحم میں آ گیا. اب دونوں کو ترس آیا. دونوں نے بچے سے پوچھا، بیٹے سے، جوان لڑکا ہے، کہا اے ہمارے لال، تو نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اور ہم نے غلطی کی، تجھے قید کر کے تیری اچھی خاصی زندگی کو ہم نے برباد کیا. اب تیری زندگی ختم ہونے کے قریب ہے، بتا تو صحیح کوئی تیری خواہش ہے، کچھ کھانا پینا چاہتا ہے تو ہم تجھے لا دیں. اس نوجوان نے کہا ایک خواہش ہے، محمد عربی کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان لایا ہوا نہیں، بات توجہ سے سنو، ایمان لایا ہوا نہیں، گھر یہودی کا، ماں بھی یہودن، باپ بھی یہودی، گھر یہودی،
اور اس وقت کہتا ہے ایک بار انہیں دیکھ لینے دو، ایک بار دیکھ لینے دو۔ باپ کا دل پسیج گیا، کہا ان حالتوں میں بھی اگر یہ اس رسول کو دیکھنے کی بات کرتا ہے، اب موت کے دہانے پر آ گیا ہے، میں جا کر بات کر لیتا ہوں، اگر محمد آتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ وہ آیا، مسجد نبوی میں میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، کہا میرا بیٹا آپ کا بیمار ہے، اور ایسا بیمار کہ دنیا سے جانے والا ہے، اس کی آخری خواہش یہ ہے کہ ایک بار وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا چلو ہمارے ایک عاشق کے گھر چلتے ہیں، ہمارے ایک غلام کے گھر چلتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس گھر کے اندر، میرے آقا جب اندر آئے، میرے عزیزوں وہ کیا سما رہا ہوگا، وہ کیسا منظر رہا ہوگا جس کو ہر عاشق رسول تمنا کرتا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ میرے آقا جب تشریف لائے، وہ نوجوان بستر پر سویا ہوا ہے، سرانے کے پاس میرے آقا بیٹھ گئے اور اپنا ہاتھ دے کر اٹھایا۔ اس نوجوان نے اپنی ساری طاقت و قوت جمع کی اور اٹھ کھڑا ہوا اور مصطفیٰ کریم کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا اب کس بات کا انتظار کرتے ہو؟ کیا کلمہ طیبہ پڑھ کر ہماری غلامی میں نہیں آنا چاہتے؟ فوراً کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام میں آیا۔ توجہ چاہتا ہوا نوجوانوں، یہ صبح کے بعد کا وقت تھا، ناشتے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کا یہ وقت تھا۔ میرے آقا پر ایمان لایا اور ساتھ دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہو گئی، روح نکل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وفات پا گئے، لیکن جانتے ہو وہ مقام کیا پایا؟ صحابیت کا مقام پایا۔ چند منٹوں میں کون سا مقام؟ صحابیت کا مقام۔ میں کبھی سوچتا ہوں اس نوجوان کی زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں آیا، ایک تسبیح پڑھنے کا بھی وقت نہیں آیا، رمضان بھی نہیں آیا کہ روزے رکھ لیتا، حج کا موقع بھی نہیں ملا، کچھ عمل کرنے کا موقع نہ ملا۔ ایمان لایا اور فوت ہو گیا، لیکن مقام غوث سے بلند پا گیا۔ غوث ابدال اقطاب نجبا شرفا، کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہاں کا مقام پا لیا۔ ہم نے تاریخ سے پوچھا، برسوں عبادت کرنے والے اس مقام پر نہیں پہنچے، مدینے کے اس نوجوان نے اتنا بلند مقام کیسے حاصل کیا جہاں غوث بھی نہیں پہنچ سکتا؟ تو پھر تاریخ نے کہا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔